الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبه سيدي يا خاتم سیدی یا رحمت للعالمین۔ واجب الاحترام سامعین عزیز، شام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ خطبہ جمعہ عظمت والدین کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا اور حسب وعدہ آج حقوق والدین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرنی ہیں۔ بیٹے اس کو کھول لو۔ سامعین عزیز، شام عظمت والدین کے حوالے سے چند گوشوں پہ چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ یقیناً والدین کا وہ رشتہ ہے اور یہ وہ عظمت والا رشتہ ہے جس رشتے کے ساتھ اللہ نے ہماری آخرت اور عاقبت کو جوڑ دیا۔ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ والدین کا وہ رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو جوڑ دیا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، فرمایا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور جنت کا مرکزی دروازہ والد ہے۔ تو یقیناً والدین کو اللہ نے جو عظمت بخشی ہے، خوش نصیب اولاد وہ ہے جو اپنے والدین سے دعائیں لیتی ہے، اپنے والدین کو خوش رکھتی ہے۔ جس نے اپنے والدین کو خوش رکھا، اپنے والدین سے دعائیں لیں، یقیناً وہ بڑے خوش بخت لوگ ہوتے ہیں۔ اور والدین کی دعا تیر بہدف ہوتی ہے۔ آج بڑا عجیب دور آ گیا ہے کہ سجادہ نشینوں کے ساتھ، آج کے موجودہ سجادہ نشینوں کے ساتھ ہم جتنی عقیدت جتاتے ہیں، اتنی عقیدت اگر آپ اپنے والدین سے رکھیں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کی خوش بختی اور آپ کی سعادت مندی پہ اللہ مہر لگا دے گا۔ کسی عالم کی اتنی دعا نہیں لگتی، کسی پیر کی اتنی دعا نہیں لگتی جتنی والدین کی دعا لگتی۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ الکامل ابن عدی کی روایت ہے اور امام بہقی نے بھی اس کو درج فرمایا ہے، اور مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو درج کیا ہے کہ ایک عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا نبی اللہ میرا پورا خاندان مشرک ہے، میں آپ پر ایمان لائی اور یہ میری کل پونجی، یہ میرا ایک بیٹا ہے، یہ بھی آپ پر ایمان لاتا ہے، ہمیں آپ اپنی غلامی میں قبول فرمائی۔ وہ عورت نابینا تھی، اسلام قبول کیا، تقدیر غالب تھی، بچہ فوت ہو گیا۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میت کے پاس کھڑے ہیں، صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کو خبر کی ہے، ماں بھی آ گئی۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے تو ماں اتنی درد کے ساتھ ماں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی کہ مالک میں نے تیرے نبی کی طرف ہجرت اس لیے کی تھی
کہ میں سکون پاؤں گی، مجھے پتہ چلا اسلام کا دین، جو دین اسلام ہے یہ تو بڑا سکون والا، بڑی برکت والا، بڑی راحت والا دین ہے، تو یہ آتے ہی اتنا بڑا امتحان، تو میرے تو رشتہ دار میرا جینا دو بھر کر دیں گے۔ وہ کہیں گے تو نے دین بدلا ہے، لات و منات و عزا کو چھوڑ کے وحدہ لا شریک کی طرف گئی ہے، تو یہ سزا تجھے ملی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مہربانی فرما میرا بچہ لوٹا دے، مجھے شرمندہ نہ کر خاندان کے سامنے، تاکہ میں خاندان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تیری توحید کی بات کر سکوں۔ اب ماں کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فوت شدہ بیٹا اٹھ کے ہمارے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھانے لگ گیا۔ تو والدین سے دعائیں لیجئے، والدین کی خدمت دنیا کے لیے بھی سکون ہے، آخرت کے لیے بھی سکون ہے۔ آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ 3 اشخاص، متفقن علیہ حدیث ہے کہ 3 اشخاص سفر پہ تھے، راستے میں غار میں پڑاؤ کیا تو اچانک ایک چٹان لڑکتی ہوئی غار کے دہانے پہ آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں پریشان ہیں کہ اب تو موت نظر آ رہی ہے، سر پہ منڈلا رہی ہے، اتنی بڑی چٹان کون آئے گا ہٹانے کے لیے؟ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ بھئی اپنے اپنے نیک اعمال یاد کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، ممکن ہے ہمارا کوئی عمل اللہ کو منظور ہو تو اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اب جب پہلے شخص نے دعا کی تو اس نے ایک عرض کی مالک تو جانتا ہے کہ ایک دن میں نے خود بھینس کا دودھ دوہا اور دودھ دو کے، یا بکری تھی جو بھی تھا، دودھ دوہا جانور کا، اور میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں پلایا بلکہ اپنے والدین کے پاس گیا تو میں نے دیکھا باپ بھی سو گیا ہے، ماں بھی سو گئی ہے، میں دودھ لے کے کھڑا رہا، مالک ساری رات گزر گئی، میں نے بچوں کو دودھ نہیں دیا۔ میں نے کہا نہیں، پہلے والدین کا حق ہے۔ میں اسی انتظار میں رہا کہ کب والد یا والدہ کروٹ بدلے، ان کی آنکھ کھل جائے اور میں ان کو دودھ پیش کروں۔ مالک پوری رات گزر گئی، میں دودھ لے کے کھڑا رہا، تیری رضا کے لیے والدین کی خدمت میں لگا رہا۔ میرے اللہ اگر یہ تجھے میرا عمل منظور ہے، مقبول ہے تو مہربانی کر اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو چٹان اتنی ہٹ گئی کہ روشنی اندر آنے لگی اور ایک امید کی کرن پھوٹی کہ اس کا عمل اللہ نے قبول فرمایا۔ بس لمبی حدیث ہے لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، موضوع سے ریلیٹڈ بات کرتا ہوں۔ تو والدین کی خدمت جو ہے یہ بڑی ایسا وہ عمل ہے، مجرب عمل ہے کہ مشکل وقت میں بھی ہمیں کام آتا ہے۔ تو سامعین عزیز، عظمت والدین کے حوالے سے میں پچھلے جمعے پہ تفصیل سے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ آج حقوق والدین کے حوالے سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ تو حقوق والدین میں سے پہلا حق کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ حقوق والدین میں سے پہلا حق ہے۔ جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آیات پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے صاف صاف حکم دے رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت، والدین سے حسن سلوک۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت، والدین سے حسن سلوک۔ اسی طرح وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ایک جگہ خسنا بھی ہے، والدین سے حسن سلوک۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت، والدین سے حسن سلوک۔ تو یہ ساری آیات گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے عظمت والدین کے حوالے سے بیان کی۔ آج انہی آیات کا دوسرا پہلو جو ہے حقوق والدین کے حوالے سے ہے کہ والدین سے حسن سلوک اختیار کرنا، یہ حقوق والدین میں سے پہلا حق ہے، پہلا حق ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دیا کہ حسن سلوک کی ڈیفینیشن خود قرآن نے بیان کر دی۔ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، یہ 5 آیات جو حسن سلوک کا ہمیں حکم ملا 5 آیات میں، تو حسن سلوک کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا، اس کی ڈیفینیشن خود اللہ نے ارشاد فرما دی، اس کو ڈیفائن خود اللہ نے فرما دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر اس بات کا دھیان رکھنا
فلا تقل لهما اف، حسن سلوک کا پہلا طرز اور طریق کیا ہے کہ اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما، حسن سلوک کا دوسرا طرز اور طریق کیا ہے کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں. اور حسن سلوک کا تیسرا طرز اور طریق کیا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی والدین سے بات کرنی ہے اتنے کریمانہ انداز میں کرنی ہے کہ بیٹے کو یقین ہو جائے کہ میرے والدین مجھ سے خوش ہیں، اور بیٹے کو یہ بھی یقین ہو جائے کہ والدین مجھ سے راضی ہیں، اور بار بار والدین بھی بلائیں تو انہیں یقین ہو کہ ہم جتنی مرتبہ بیٹے کو بلائیں گے اتنی مرتبہ بیٹا لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے گا. قول کریم کے ساتھ ان سے کلام کرنا ہے. اور چوتھے نمبر پہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ہر وقت ہمہ وقت اپنے والدین کی خدمت کے لیے اپنے بازو نرم دلی کے ساتھ بچھا کے رکھ. اور پانچواں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا. تو یہ حسن سلوک کو خود اللہ نے بیان کر دیا کہ والدین سے حسن سلوک کس انداز میں کرنا ہے. تو حقوق کے والدین میں سے پہلا حق کیا ہے جی؟ اونچا بولیے. حسن سلوک کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اچھا برتاؤ. والدین سے اچھا برتاؤ اختیار کرنا. اللہ اکبر. اور دوسرا حق کیا ہے؟ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد اور 24ویں جلد میں موجود رسالہ الحقوق لطرح العقوق، اس میں سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز العمال کے ریفرنس سے ایک حدیث درج فرمائی اور اس پہ کلام کیا. ایک انصاری صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا نبی اللہ، زندگی میں تو والدین سے ہم حسن سلوک کرتے ہیں، مگر والدین کے فوت ہو چکنے کے بعد بھی کیا ان کا ہم پر حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں، والدین کے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کے 4 حقوق ہیں جو اولاد کے ذمے ہیں. پہلا حق کیا ہے بعد وفات؟ فرمایا الصلاۃ علیہما، فرمایا والدین پر نماز جنازہ پڑھنا، والدین کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کرنا. آج ایسے بھی بد نصیب اولاد ہے کہ والد کا جنازہ پڑا ہے، والدہ کا جنازہ پڑا ہے اور بیٹا پیچھے کھڑا ہے. اب یہ قصور تو والدین کا کیا، والدین نے اس کو بچپن میں اتنی بھی تعلیم نہیں دی کہ وہ والدین کا جنازہ پڑھ سکے. تو یہ بعد وفات والدین کا پہلا حق ہے الصلاۃ علیہما، ان پر نماز جنازہ پڑھنا. اور دوسرا حق کیا ہے؟ والاستغفار لہما، والدین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا. اور تیسرا حق بعد وفات اولاد پر والدین کا کیا ہے؟ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، والدین کی وصیت پر عمل کرنا، ان کی وصیت کو پورا کرنا، چاہے ان کی زندگی میں ہو یا ان کی وفات کے بعد ہو. اور چوتھا حق والدین کی وفات کے بعد اولاد پر کیا ہے؟ اکرام صدیقہما، کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بعد وفات بھی ان کا احترام اور اکرام کرنا. یہ 4 حق ہیں والدین کے فوت ہو چکنے کے بعد بھی اولاد پر جنازے کا اہتمام. اور پھر سیدی اعلی حضرت نے یہ ساتھ تعلیم بھی فرمائی، فرمایا صرف نماز جنازے ہی ادا نہ کرو بلکہ اس بات کو یقینی بناؤ کہ جنازے سے ریلیٹڈ جتنی بھی سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان کی رعایت بھی برتی جائے اور ان کو بھی ادا کیا جائے. جنازے سے ریلیٹڈ جتنی سنتیں ہیں ان کی ادائیگی کو یقینی بناؤ، حتیٰ کہ مستحبات کو بھی یقینی بناؤ تاکہ میت کے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب کا اہتمام ہو سکے. تو یہ 4 حقوق ہیں. پہلا کیا ہے؟ ان پر نماز جنازہ پڑھو. اور دوسرا کیا ہے جناب؟ دوسرا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. اور اچھا ایک اور بات ہے،
الصلاۃ علیہما، فرمایا والدین کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام، ان کے کفن دفن کا اہتمام کرنا، یہ بعد وفات والدین کے حقوق ہیں جو اولاد پر عائد ہوتے ہیں۔ ایک ہے ان کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کرنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں آتا ہے، اور ایک ہے ان کے لیے نفلی عبادات کا اہتمام کرنا، اس کا بھی شمار حسن سلوک میں ہوتا ہے۔ سیدی آل حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی فتح رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر رسالہ الحقوق لطرح العقوق کے اندر فرماتے ہیں ان من البر، ان کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب تم اپنی نماز پڑھو تو والدین کے لیے بھی ساتھ نماز کا اہتمام کرو، جب اپنے لیے روزہ رکھو تو ساتھ والدین کے لیے بھی روزے کا اہتمام کرو۔ اب یہ نفلی نماز کی بات ہے، فرض نماز کی بات نہیں، اور نفلی روزے کی بات ہے کہ والدین کے لیے نفلی نماز کا اہتمام کرو، نفلی روزوں کا اہتمام کرو۔ جہاں امت کا اب یہ حال ہو کہ فرض بھی شاٹ ادا کرتے ہیں، وہاں نفل کی کیا توفیق ملے گی؟ تو اس لیے میں نے ایک فارمولہ آپ کو دیتا ہوں، بہترین فارمولہ، اگر آپ اس پہ عمل کریں۔ آپ ظہر کی نماز کے آخر پہ 2 نفل پڑھتے ہیں، مغرب کے اینڈ پہ 2 نفل پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے اینڈ پہ اور وتر سے پہلے بھی اور بعد میں 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اگر پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، مگر آج کے بعد آپ نیت کر لیں کہ میں فرض نماز جو پڑھوں گا وہ تو میں اپنے لیے جو مجھ پر عائد کردہ فرض ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے، جو نفل ہیں میں اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے آئندہ پڑھوں گا۔ تو جتنے بھی نفل ہیں، ظہر کی نماز سے ساتھ متصل نفل ہیں، مغرب سے ریلیٹڈ نفل ہیں، اور عشاء سے ریلیٹڈ نوافل ہیں، ان نفلوں کو والدین کی ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس حدیث پہ عمل بھی ہو جائے گا، آپ کو بھی نفل کا پورا ثواب ملے گا، اور والدین کی نیت کرنے سے ثواب بڑھ جائے گا۔ جیسے آپ کو ثواب ملے گا اسی طرح والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ جو روزے رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ شب برات کا روزہ یا دیگر روزے، نفلی روزے رکھتے ہیں، ایام بیض کے روزے ہیں، تو نفلی روزے آپ والدین کی ایصال ثواب کے لیے رکھیں، آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا، آپ کے والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ تو والدین کے لیے جو ہے وہ نماز کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام خود میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے، بلکہ یہ عادت رہنی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ والدین فوت ہو گئے تب ان کے لیے نفل نماز پڑھو یا نفل روزہ رکھو، والدین اگر زندہ ہیں تب بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف فرمائیں، آپ نے فرمایا تم میں کون ہے، صحابہ تم میں کون ہے جو 2 رکعت نفل پڑھ کے مجھے بخش دے؟ ایک صحابی اٹھے، 2 رکعت نفل پڑھ کے عرض کیا میں نے آپ کو بخشا۔ تو جناب جس طرح فوت شدہ والدین کو عبادات بخشی جا سکتی ہیں، ثواب بخشا جا سکتا ہے، اسی طرح جو زندہ والدین ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، ایسے نیک اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو سامعین عزیز اشارہ، سبحان اللہ۔ تو نماز کا اہتمام، جنازہ ہو یا نفلی عبادات ہو، یہ حقوق والدین میں سے دوسرا حق ہے۔ پہلا حسن سلوک، دوسرا ان پر نماز، اور نماز بھی ان کے لیے پڑھنا، یہ ساری چیزیں حسن سلوک میں ہی آتی۔ لیکن وہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں ڈیٹیل ہے نا حسن سلوک کی، وہ بعد وفات تو وہ آپ نہیں کر سکیں گے نا، نہیں کر سکیں گے نا۔ اللہ فرماتا فلا تقل لهما اف، اف نہیں کہنا، اب تو والدین ہیں ہی نہیں تو کس کو کہو گے؟ ولا تنہرما، جھڑکنا بھی نہیں، تو جھڑکو کس کو؟ جب وہ ہیں ہی نہیں تو کس کو جھڑکو گے؟ جب ہوں گے تو وقل لهما قولا کریما نا۔ تو یہ میں نے اس لیے اس کو الگ بیان کیا۔ تو سامعین عزیز، یہ جو کنز العمال کی حدیث سیدی آل حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام فرمایا، یہ حدیث لائی، فرمایا الصلاۃ علیہما، پہلا حسن جناب والا حقوق والدین کے حوالہ سے اس حدیث میں پہلا حق کیا ہے؟ ان کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ دوسرا کیا ہے؟
والاستغفار لہما، والدین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا۔ والدین فوت ہو جائیں تو فوت ہو چکنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا، یہ حقوق والدین میں سے ہے۔ اور والدین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا یہ خود میرے رب کا حکم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بس کو سبحان اللہ۔ ایک تو تھوڑا بھی دماغ پہ بوجھ ہو نا، تقریر دائیں بائیں ہو جاتی۔ اب میں آج بڑا فریش تھا، میں نے کہا آج بھائی تقریر کرنی ہے۔ جب 12:30 بجے دیکھا کہ مسجد جناب دو بچے لگے ہوئے ہیں، باقی سارے بھاگ گئے ہیں، وہ صرف ایسے ہی پڑا ہے۔ پھر مسجد میں نے دھونا شروع کر دی اور اس پہ گھنٹہ لگ گیا میرا، تو بڑی مشکل سے پھر میں نے کپڑے چینج کیے۔ تو قرآن مجید سن کے آپ بھی سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، یا میں اب آیت پڑھتا ہوں بھائی، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب میرا اپنا ساؤنڈ کھل گیا ہے، اس کی اب مسئلہ نہیں ہے۔ ہائے ابھی بھی کچھ گنجائش ہے۔ ایوب صاحب ٹیک لائی بیٹھے ہیں، وحید صاحب بھی ٹیک لائی بیٹھے ہیں۔ اچھا یہ ٹیک، اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ بس میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں نے کل ٹیسٹ کروائے ہیں، ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے اور موروں کا مسئلہ بھی ہے، تو سونے میں بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں، تو یہ ہوتا ہے ٹیک لگانا۔ آپ کو موروں کی تکلیف ہے؟ تھوڑا کھادا کرو نا، تو سنجھے دلیمہ کھیندے ہو۔ میرے مرید اتنے موٹے نو، میں کمزور جا آدمی ہیں یار، کلیاں کھاندے نا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے جی۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سامن عزیز شام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ ایک مہربانی کرنی، ہن گھڑی نہیں ویکھنی، بس ہن میں نے ویکھنا۔ اچھیا کو سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میرا کریم رب فرماتا ہے، میری بندی میری بارگاہ میں دعا کر، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میرے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ تو والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کا خود میرے رب نے حکم دیا ہے، اور پھر والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا خود شیوہ پیغمبری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میری اللہ، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام مومنوں کی یوم حساب مغفرت فرمایا۔ گویا والدین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا یہ سنت نبوی ہے۔ اور نوح علیہ السلام، سورہ نوح کے اندر جناب والا نوح علیہ السلام کی بھی یہ دعا موجود ہے،
رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اور جناب والا سورۃ الاحقاف کے اندر سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ تو پتہ چلا والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں میرے رب نے فرمایا انشکر لی ولوالدی، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت جناب والا سفیان بن عیینہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کا شکر کیسے ادا ہو، اس آیت پہ عمل کیسے ہو، اور والدین کا شکر کیسے ادا ہو؟ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں جو بندہ پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھے گویا اس نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے گویا اس نے اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے والدین کا شکریہ ادا کر لیا ہے۔ اللہ تو والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ سامن زیت شام، آج جنابی والا معاشی تباہ حالی کا ہر بندہ گلہ کر رہا ہے کہ میری معیشت تباہ ہو رہی ہے، معاشی بدحالی کا گلہ کر رہا ہے، اپنی تنگ دستی کا گلہ کر رہا ہے، اپنی جنابی والا کاروبار حیات کے حوالہ سے پریشان نظر آتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، آج جنابی والا فراخی رزق کے حوالہ سے آپ علماء سے وظیفے پوچھتے ہیں، ایک انوکھا وظیفہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ میں نہیں مصطفیٰ کریم بتاتے گئے۔ اور اس حدیث کو میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد اس کے اندر موجود رسالہ الحقوق لطرح الحقوق کے اندر بھی بیان فرماتے گئے۔ اور یہ حدیث جناب والا مسند الفردوس کے اندر بھی موجود ہے اور طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کا رزق منقطع کر دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب فراخی رزق کے اور وظیفے تو ہم کرتے ہیں، کبھی اس پہ غور کیا؟ اذا ترک العبد الدعاء للوالدین، فرمایا جس نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا فإنه ينقطع عنه الرزق، اللہ تعالیٰ اس کا رزق منقطع کر دے۔ منقطع کا مطلب کیا ہے کہ بے حساب بھی رزق ہوگا، ضروریات پوری نہیں ہوں گی، رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستو فراخی رزق کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا کرو۔ سبحان محبت سے کو سبحان اللہ۔ والاستغفار لہما، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ حقوق کے والدین میں سے دوسرا حق ہے کہ بعد وفات بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، زندگی میں بھی بعد وفات بھی۔ سبحان اللہ۔
سنن دار قطنی کی حدیث، اسی 24ویں جلد فتاوی رضویہ شریف الحقوق لطرح الحقوق کے اندر سیدی اعلی حضرت 3 اکٹھی حدیثیں لاتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے حج کرے یا اپنے والدین کا قرض اتارے، استطاعت ہے اور قرض اتارے، بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دیتا ہے اور قیامت کے دن ان کو ابرار کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ اور ابرار کون ہوتے ہیں؟ ذرا قرآن مجید سنیے، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ابرار اللہ کے ولیوں کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو بندہ والدین کے لیے حج کرے، کر سکتا ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر کرے، آپشن کے طور پہ نفلی عبادت ہے، کرے، قرض اتارنا اگر صاحب استطاعت ہے تو اتارے، اگر یہ کام کرے تو فرمایا انعام کیا ملے گا؟ اللہ قیامت کے دن اس شخص کا شمار اپنے ولیوں میں کرے گا۔ اور سنن دار قطنی کی دوسری حدیث کیا ہے؟ فرمایا یہ حج بھی مقبول ہوگا، جو والدین کی طرف سے بیٹا کرے گا یہ حج بھی مقبول بھی ہوگا، اس کے والدین خوش بھی ہوں گے، کتب عند اللہ برا، اور اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دے گا۔ اور تیسری حدیث سنن دار قطنی کی کیا ہے؟ فرمایا جو والدین کی طرف سے حج کرے فَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَج، صرف اس کو تو حج کا جو ثواب ملے گا ایک حج کا نہیں، جو والدین کے لیے بیٹا حج کرے اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو والدین کے لیے حج کرنا یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی اپنے محبوبوں میں اس کو شمار کرے گا۔ کتب عند اللہ برا، قیامت کے دن اس کو اللہ ابرار میں لکھ دے گا، اور حج بھی مقبول، حج بھی مقبول ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کرم یہ فرمائے گا کہ صرف کیا ایک حج ہے، ثواب 10 حجوں کا کما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ساری تقریر بھول جائے، یہ حدیث بڑی کام کی ہے، سننا۔ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد الحقوق لطرح الحقوق کے اندر اس کو درج کیا۔ بڑی خاص حدیث ہے، بہت خاص حدیث ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ جو شخص زندگی میں والدین کا فرما بردار تھا مگر والدین کی وفات کے بعد اس نے اپنے والدین کی قسم کو پورا نہ کیا، اپنے والدین کا استطاعت ہوتے ہوئے قرض نہ اتارا، اور دوسروں کے والدین کی عزت نہ کی، میرے نبی نے فرمایا کتب عند اللہ عاقن، اللہ تعالیٰ زندگی میں والدین کے فرما بردار بیٹے کو بعد وفات نافرمانوں میں لکھ دے گا۔ اور اگلی بات سننا اس حدیث سے ریلیٹڈ ہے، فرمایا جو زندگی میں والدین کا نافرمان تھا، یہ بڑی خاص بات ہے کیونکہ ہمارے رویے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ زندگی میں ایک بیٹا والدین کی فرما برداری نہ کر سکا، بعد وفات اس کی آنکھیں کھلی، اللہ نے احساس کی دولت نصیب فرمائی، سدھر گیا، والدین کی نصیحتوں پہ عمل پیرا ہو گیا، اب اچھے راستے پہ چل پڑا۔ ہم کہتے ہیں 100 بلی کھا کے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ او جی والدین میں زندگی میں والدین کو ستایا اب نیک ہو گیا۔ سنو یہ حدیث پاک، میرے نبی نے فرمایا جو زندگی میں والدین کا نافرمان رہا مگر بعد وفات اس نے اپنی اصلاح کی اور والدین کی قسم پوری کی، قسم سے مراد کیا ہے؟ والدین کا بیٹا نہیں، وہ بری مجلس ہے وہاں نہیں بیٹھنا، والدین قسم دیتے ہیں تجھے قسم ہے بیٹا وہاں نہیں بیٹھنا، تجھے قسم ہے وہاں نہیں جانا، تو والدین کی قسم پوری کرے، اور قسم بھی وہاں جہاں شرعی معاملہ
شرع اجازت دیتی ہو، خلاف شرع قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جائز فرض و واجبات تو وہ الگ چیز ہے نا، جائز چیزوں میں بھی والدین کا حکم ماننا واجب ہے۔ تو سامع نظیر سے ہم توجہ کر رہے ہیں، فرمایا زندگی میں نافرمان رہا، بعد وفات والدین کی قسم کو بھی پورا کیا، قرض بھی اتارا اور دوسروں کے والدین کی عزت بھی کرتا ہے۔ یہ زندگی میں نافرمان تھا، بعد وفات اس نے اپنی اصلاح کر لی، کتب عند اللہ برا، اللہ اس کو اپنے محبوبوں میں شمار فرما لے گا، اللہ اس کو نیکوں میں لکھ دے گا۔ اس لیے یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ کوئی زندگی میں والدین کی فرما برداری کے بعد میں نافرمان ہو جائے تو کہے میں نے والدین کی بڑی خدمت کی، نہ نہ نہ، اگر والدین کے فوت ہو چکنے کے بعد تو نے ٹریک چھوڑا، پتہ کٹ جائے گا۔ اگر زندگی میں نافرمان تھا، بعد وفات فرما برداری کے رستے پہ، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع والے رستے پہ چل پڑا، تو اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں شمار فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حقوق والدین کے حوالہ سے ایک اور بڑا اہم، ہاں وہ 4 حق کیا تھے؟ پہلا الصلاۃ علیہما، والدین کے لیے نماز جنازہ کی، دوسرا والاستغفار لہما، ان کے لیے دعا مغفرت کرنا، تیسرا وانفاذ عہدہما من بعدہما، والدین کی وصیت کو پورا کرے، ان کی وصیت کو نافذ کرے، ان کی وصیت پر عمل کرے۔ شرعی اعتبار سے والدین اگر زندگی میں اپنی اولاد کو کہہ دیتے فوت ہونے سے پہلے کہ میری جو وراثت ہے، میرا مال ہے، اس سے آدھا حصہ میں نے فلاں کو دے دیا، میرے فوت ہو چکنے کے بعد اس کو دے دینا۔ اب شرعی اعتبار سے تو 3/3 مال میں وصیت جاری ہوگی نا، تو شرعی طور پہ اولاد پابند نہیں ہے، لیکن اگر والدین کے اس حکم پہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب ثواب عطا فرمائے گا۔ وَإِقْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اور یہ بھی ضروری ہے، فرمایا 4تھا حق والدین کا بعد وفات یہ ہے کہ زندگی میں جو والد کے دوست تھے یا والدہ کی سہیلیاں تھیں، اگر وہ بعد والدین کی وفات کے آپ کے پاس ان کا آنا جانا ہے تو ان کا اسی طرح احترام و اکرام بجا لانا جس طرح والدین کی زندگی میں بجا لاتا تھا۔ اپنے والدین کا دوستوں کا احترام کرنا یہ والدین کے حقوق میں سے ہے۔ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ فرمایا والدین کے دوستوں کا احترام کرنا میرے امتیوں تم پر حق ہے والدین کا۔ اگر والدین کے دوستوں کا احترام کرنا والدین کا حق ہے تو مصطفیٰ کے دوستوں کا احترام کتنا ضروری ہوگا؟ پھر صدیق اکبر کا احترام کتنا کرنا پڑے گا، فاروق اعظم کا احترام کتنا کرنا پڑے گا، عثمان غنی کا احترام کتنا کرنا پڑے گا، مولا علی کا احترام کتنا کرنا پڑے گا۔ ازواج مطہرات جو میرے نبی کے حرم کی عزت ہیں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کی آل اولاد، حضور کا نسب، حضور کی نسبت، حضور کی طرف منسوب اشیاء، اشخاص، ہر چیز کا دل سے احترام کرنا یہی اسلام ہے۔ آئیے حقوق والدین میں سے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد الحقوق لطرح العقوق کی آخر میں صفحہ 398 اور 99 پہ 3 حدیثیں لائے کہ والدین کے فوت ہو چکنے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرنا یہ بھی حسن سلوک میں شمار ہوتا ہے۔ اور 3 حدیثیں، پہلی حدیث مشکات شریف صفحہ 154 محمد بن نعمان راوی موجود، اور نوادر الاصول للترمذی
میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو اولاد ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، وہ احدہما یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، غفر لہ، اللہ ایسی اولاد کے پچھلے گناہ معاف فرما دے، کتب برہ، اور اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دے گا، اپنے محبوبوں میں شمار فرمائے گا۔ من، اچھا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ والدین نیک ہوں، یہ بھی نہیں کہا وہاں جا کے کوئی ختم پڑے، نہ، من زارا، فقط جس نے والدین کی قبر کی زیارت کر لی۔ دوسری حدیث القامل ابن عدی کی سیدی اعلی حضرت لائے اسی مقام پہ، میرے کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، فرمایا جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا ان میں سے ایک قبر کی زیارت کرے، یوم الجمعۃ، ہر جمعے کو، فقرأ عندہ یاسین غفر لہ، اور والدین کی قبر کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے، غفر لہ، اللہ ایسی اولاد کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور مسند الفردوس کا ساتھ اعلی حضرت نے ضمناً یہ بھی حوالہ درج کر دیا کہ جو صرف سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کے لیے ایک مغفرت نہیں، میرے نبی نے فرمایا سورہ یاسین کے جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اور صفحہ 399 پہ فتاوی رضوی 24ویں جلد حدیث پاک سنیے، نوادر الاصول کی للترمذی، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دو حدیثوں میں جمعے کا ذکر ہے، مگر تیسری حدیث نے سہولت پیدا کر دی، کیا؟ فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا، جو اپنے والدین کی قبر کی یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی ثواب کی نیت سے زیارت کرے۔ اب یہاں جمعے کا ذکر نہیں ہے، جس دن بھی قبر کی زیارت کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، کانا کعدل حجۃ مبرورۃ، جو کسی بھی دن والدین کی ثواب کی نیت سے قبر کی زیارت کر لے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگلا جملہ کمال کا جملہ ہے، اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ، کیونکہ جملہ ہی ایسا ہے کہ سنی سبحان اللہ سن کے سبحان اللہ نہ کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ كَانَ زَوَّارًا لَهُمَا زَارَتِ الْمَلَائِكَةُ قَبْرَهُ، فرمایا جو والدین کی کثرت سے ان کی قبر کی زیارت کرے، بعد وفات اس اولاد کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آئیں گے۔ وَمَنْ كَانَ زَوَّارًا لَهُمَا زَارَتِ الْمَلَائِكَةُ قَبْرَهُ، فرمایا جو والدین کی قبر کی کثرت سے زیارت کرے، بعد وفات اس اولاد کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے۔ اس لیے اپنے والدین کے لیے یہ چار حقوق بعد وفات کون سے؟ ان کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کرنا، اور پھر ان کے لیے نفلی نماز کا اہتمام کرنا، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا، اور ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں سے احترام و اکرام سے پیش آنا۔ تو یہ والدین کی وفات کے بعد بھی مسلمان پہ والدین کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، جن کے والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا